علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ التین آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ سورۃ التین میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسمیں اٹھا کر انسان کی جو تخلیق تھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت زیادہ اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، لیکن آگے جا کے اللہ نے یہ بتایا تھا کہ انسان کو خوبصورت بنانے کے باوجود بڑھاپے میں انسان کو بہت زیادہ پچھلے درجے میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ایک بندے کو جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں تو یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے سامنے باتیں ذکر کی تھی۔ آج ہماری سورۃ الانشراح ہے، الم نشرح۔ سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک وقت اللہ کے نبی پر ایسا آیا کہ چند دنوں کے لیے وحی کا اترنا بند ہو گیا۔ درمیانے وحی میں جب اسلام اتر رہا تھا، وحی اتر رہی تھی، بہت سی چیزیں اللہ کے نبی پر نازل ہو رہی تھیں، تو درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ جہاں پر جو ہے وحی کا اترنا بند ہو گیا۔ تو بعض کفار نے، ظاہر سی بات ہے جب انسان کا ایک چیز اچھی سی چل رہی ہو اور اس میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے دقت آ جائے یا رکاوٹ آ جائے ظاہری طور پر، تو جو شر پسند لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ تانے دینے لگتے ہیں، ہاں بھائی تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کیا ہو گیا تمہاری باتوں کا، جس طرح آج کل زمانے میں عام ہے یہ باتیں۔ تو اسی طرح بعض کافروں نے، بعض منافقوں نے اللہ کے نبی کو یہ تانا دینا شروع کر دیا کہ آپ جو ہمیں باتیں بتاتے تھے وہ کہاں ہیں، وہ نازل کیوں نہیں ہو رہی۔ بعض نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ کے رب آپ سے ناراض ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کو بھی نازل کیا، اور سورۃ الضحیٰ کو نازل کرنے کا جو بڑا مقصد وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور چند احسانات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں گنوائے کہ آپ پہلے یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا، آپ پہلے جو تھے آپ کے پاس مال نہیں تھا، حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا، آپ کو مال دیا۔ اس طرح سورۃ الانشراح میں بھی دو تین اللہ تعالیٰ نے احسانات بتائے کہ آپ پہلے ایسے تھے، اب ہم نے آپ کو ایسا کر دیا۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی ہوں گی آج کے زمانے کی بھی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ درس میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو آج کے زمانے کی ہوں، کیونکہ اکثر نوجوان لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے، آج کے زمانے کی کتاب نہیں ہے، تو لہٰذا یہ باتیں اس لیے رکھی جاتی ہیں آج کے زمانے کے حساب سے تاکہ یہ معلوم کہ قرآن پرانے زمانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن آج کے جدید لوگوں کے سامنے بھی وہی قرآن ہے جو پہلے کا قرآن تھا۔ وہاں کی جو مسائل تھے وہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے، اور آج کے جو مسائل ہیں وہ قرآن سے نکل رہے ہیں جو ہمارے بہتری کے لیے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اولاً تو تین چار احسانات اللہ کے نبی کو گنوائے، وہ آپ کے سامنے ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ پہلا احسان اللہ نے گنوایا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور نہیں کیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ اور ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے چار احسانات ذکر کیے، اور ہر احسان کی اپنی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے بوجھ، آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وحی آتی تھی اور کفار کی طرف سے مصیبتیں آتی تھی تو وقتی طور پر کچھ بوجھ آتا تھا، کچھ پریشانی آتی تھی کہ اب میں نے لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو پہنچانا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی کہ اب کفار کی تکلیف آپ کو نہیں ہوگی، اب آپ کے اندر وسعت ظرفی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا اب آئندہ کے لیے بھی آپ کے سینے کو کھول دیا گیا ہے، جو انوارات، جو تجلیات اللہ تعالیٰ اتاریں گے اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پر جب قرآن مجید اترتا ہے تو اللہ کے نبی بار بار دہراتے تھے کہیں بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ وہاں پہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہم نے آپ پر آپ کے قرآن کو جمع کر دیا۔ تو مطلب یہ کہ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو قرآن اترتا رہے گا ہم آپ کے اندر خود بخود محفوظ کرتے رہیں گے۔ تو یہاں پر بھی بتا دیا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو جتنے بھی انوارات اور کمالات آئیں گے وہ آپ کا سینہ کھول دیا گیا، وہ سینے میں اترتے رہیں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اس کو آج کے زمانے میں یوں دیکھ لیں، آج کل کے بندہ جو ہے نا کوئی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس کو بندہ دوسرا بندہ جو اس سے تھوڑا سا ہائی فائی ہو، تھوڑا اوپر ہو، آ کے تسلی دیتا، بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پریشان کو کتنی تسلی ہو جاتی ہے خالی الفاظ سے، لیکن یا تو اللہ تعالیٰ تو اصل تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ ایک تو تسلی اللہ نے یہ دی، دوسری بات یہ کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ اللہ کے نبی پر بوجھ کیا تھا؟ دراصل کفار کی طرف سے جب میں نے آپ کو بتایا کہ پریشانیاں آتی تھیں اور جب آپ پر وحی اترتی تھی تو لوگوں کو پہنچانے کا غم، لوگوں کو بتانے کی ایک پریشانی، اور قرآن جس طرح وحی اترتی تھی تھوڑا سا اللہ کے نبی کے چہرے پہ پسینہ آتا تھا اور وہ تھوڑی سی کیفیت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا۔ اب قرآن اترے گا، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی، پہلے بھی پریشانی نہیں تھی لیکن یہاں پہ تسلی دی کہ آپ کا بوجھ ہم نے ہٹا دیے، اور دوسری بشارت یہ دی کہ جو کفار آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے انشاءاللہ ان قریب اس تکلیف سے آپ کو نجات ملے گی، آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ یعنی کہ بوجھ ہوتا ہے نا انسان کو کہ بندہ تکلیف دے، کوئی پریشانی ہو تو ظاہراً تو ٹھیک ہے وہ آپ کو اچھی بات بتائیں گے، لیکن ایک دل میں غم کی کیفیت ہر کسی کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہمیشہ جو ہے نا پریشان رہتے تھے، لوگوں کو بتانے کے بارے میں آپ کے اندر ایک فکر رہتی تھی، ہم نے اس بوجھ کو آپ سے ہٹا دیا، مطلب کہ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آگے اللہ نے فرمایا اب یہ ہم نے آپ کی چیزوں کو ہٹا دیا، اب آپ کا جو ایک انعام ہے وہ انعام یہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے سامنے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اچھا یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کہتے ہیں گفتگو کو، بات کو یاد کرنے کو، سینکڑوں معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جو بھی شخص چاہے پہلی امتوں میں آئے یا بعد کی امتوں میں آئے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پتہ تھا۔ جتنے بھی انبیاء آتے کتابوں میں لکھا ہے تو یہ دعوت دیتے کہ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ایک تو یہ ذکر کو بلند کر دیا، دوسرا ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو عظمت والی ذات جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ عظمت والی ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح اقامت میں، اسی طرح التحیۃ للہ ایھا النبی السلام علیک، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، تو لہٰذا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ، جس طرح ہم نے انا اعطیناک الکوثر میں بتایا تھا کہ بعض کفار ہی کہتے تھے کہ بھائی ہم نے آپ پریشان نہ ہو، جو محمد مصطفیٰ دعوت دے رہے ہیں نا ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بتا دیا کہ نام نہیں مٹے گا، اللہ نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ بلند کر دیا، آپ کو ان کفار کی وجہ سے، ان جاہل لوگوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں، حالانکہ دیکھیں ہم بہت سے لوگوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی تھے کسی اپنے زمانے میں کوئی بڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کا ذکر اتنا بلند ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ایک اذان، ایک کان میں اذان، دوسری کان میں اقامت، تو وہیں سے اللہ کے نبی کا ذکر اس کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے، اس کی والدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہیں سے پڑھانا شروع کر دیتی ہے، اور موت کے وقت آخری وقت میں بھی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے بندہ تسلی دے آگے جائیں گے آپ کو اللہ آسانی کرے گا، لیکن آخری وقت میں بھی کیا بھائی کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے اس دنیا سے جا رہا ہے اس کو کیا تلقین کریں؟ کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب کوئی ایک بندہ آگے بتا دے کہ اس نام سے محمد رسول اللہ کے نام سے بھی بڑا اس دنیا میں ذکر ہے تو بتا دے، نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ جو اس دنیا میں لوگوں کا، بچوں کا نام رکھا جا رہا ہے وہ بھی اس میں محمد ہے، وہ بھی محمد ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اپنا وعدہ کیا تھا وہ ہمارے سامنے ہو بہو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے چاہا، آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں، جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں چاہے کرسچن ہو چاہے عیسائی ہو، وہ بڑے پیمانے پہ کوشش کر رہے ہیں کہ تبلیغ اس انداز سے ہو کہ لوگوں کو اسلام سے، محمد سے، دین سے دور کیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ایسا ذکر ہے ورفعنا والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کہ جو بندہ اس کو کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ دیکھیں میں آپ کو یاد کروں، میں آپ کو یاد کروں، یا میں آپ کو یاد کروں، مجھے کوئی ثواب ملے گا؟
بندہ لوگ کہیں گے زیادہ یاد کریں گے، لوگ کیا کہیں گے آج کے زمانے میں، عاشق ہے، پاگل ہے، لیکن واحد اللہ کے نبی کا یہ نام ہے کہ جس طرح بندہ جو ہے نا یاد کرے گا، کوئی آپ کو پاگل مجنون ہے نہیں کہے گا، بلکہ آپ کو سچا محب عاشق رسول کہے گا۔ خالی زبان سے عاشق رسول کا دعویٰ کرنا یہ آج کے زمانے میں کافی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات کی آمن ہو وہاں پر ساتھ یہ بات جوڑی وعاملوا الصالحات، یعنی کہ ایمان کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر بلند کیا، آج کے زمانے میں بھی انسان جو ہے نا اللہ کے نبی کے نام کو سنتا ہے، پڑھتا ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر مسئلہ یاد رکھیں، انگوٹھے چومتے ہیں بعض لوگ، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حدیث شریف میں یہ جو بات ہے یہ انتہائی ضعیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ انتہائی ضعیف ہے، اور ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ بہت شادر نادر یہ واقعہ آیا ہو اور اکثر لوگوں نے اس کو چھوڑا ہو، اکثر لوگوں نے اس کو چھوڑا ہو، تو لہٰذا اگر کوئی بندہ کہے تو اس کے سامنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہم نہیں کریں گے، اچھی طریقے سے اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس کو سمجھا دے، ورنہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ سائڈ پہ ہو جائیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑے مسئلے ہیں تو لہٰذا یہ جھگڑنا شروع کیا جائے۔ بریلوی حضرات چومتے ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ ویسے ایک ضعیف حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، لیکن البتہ حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے اکثر علماء نے چھوڑ دیا، اور کہیں پر اور نہیں آیا۔ ایک ہوتا ہے نا ایک جگہ ضعیف حدیث میں آیا ہو اور حدیث میں بھی کہیں تذکرہ مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اس کو نئی ایجاد کہہ لیں آج کے زمانے کی، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو تین چیزیں اور بھی بتائیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، ساتھ ہی ساتھ یقیناً ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً دوبارہ اللہ نے ذکر کیا ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پر جتنی بھی چیزیں ابھی تک کفار نے آپ پر ظلم کیے یا آپ کو باتیں سنائی، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو وقت تھا پریشانی کا یہ گزر گیا۔ اس کے بعد مدینہ میں جانے کے بعد اور جتنا بھی آگے وقت آئے گا اس میں کیا ہے؟ آسانی ہی آسانی ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، اس چیز میں ایک ایسا قاعدہ لوگوں نے ذکر کیا ہے علماء نے، آپ خوش ہو جائیں گے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک چھوٹا سا فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ جس کا ترجمہ ہے مشکل، اس کے ساتھ الف لام لائے، اس کے ساتھ کیا لائے؟ الف لام، اور جو آسانی ہے اس کے ساتھ خالی الف لام نہیں لائے بلکہ خالی اس کو یسر ذکر کیا ہے۔ علماء کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر دو لفظ ایک جیسے آ جائیں اور وہاں پر الف لام داخل ہو جائے تو وہاں مراد ایک ہوتا ہے، اور جہاں پر الف لام داخل نہ ہو وہاں مراد دو ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانی ہے، ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانی ہے۔ تو لہذا آج کے زمانے میں بھی دین پر عمل کرنے سے یا کسی کی باتیں سننے سے اگر کوئی بندہ صبر کرے گا یا کوئی بندہ برداشت کرے گا تو اس کو ایک آسانی نہیں دو آسانیاں ملیں گی، ایک آسانی نہیں دو آسانی۔ تو لہذا اس آیت کو یاد رکھتے ہوئے دین پر کہیں پر چلیں، کوئی مشکلات یا کوئی پریشانی آ جائے تو اس بات کو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں رکھی ہیں، ہر پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں رکھی ہیں۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے ظاہر سی بات ہے اولن جو ہے نا لوگوں کو باتیں سننی پڑتی ہیں، اولن لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انبیاء کو کرنا پڑا، صحابہ کرام کو کرنا پڑا۔ اگر ہم میں تھوڑی سی آ گئی تو ہم نے بھی الجھنا نہیں ہے، تھوڑا سا برداشت اور تھوڑا سا صبر کے پیمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کا ذکر بھی بلند کر دیا، آپ کے بوجھ کو بھی ہٹا دیا، آپ کے سینوں کو بھی کھول دیا، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، اب ان تمام بشارتوں کے بعد جب فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ کو فراغت ملے، جب آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ملے آپ کو، فَانْصَبْ، عبادت میں لگ جائیں، کیا کریں؟ عبادت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اس میں یہ بتا دیا کہ جب آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، مطلب فرائض سے، واجبات سے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ سے، تو نفلی عبادت کی طرف آ جائیں۔ کیا آ جائیں؟ یہاں سے نفلی عبادت مراد ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی فرض پڑھ لیے بات ختم، بھائی ایسا نہیں ہے، ہم بالکل پرفیکٹ فرض پورے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور ہماری نمازوں کا حال ہمیں پتہ ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کی جب نمازوں کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا تو نفل عبادتوں کو بھی بیچ میں جوڑا جائے گا اگر کمی بیشی رہے گی۔ تو لہٰذا کہتے ہیں نا کہ بندے کو اپنے پاس اضافی رقم رکھنی چاہیے، ایڈوانس چیزیں، کبھی بھی 50-60 ہزار روپے بندے کے پاس، ہر ٹائم ہمارا ذہن یہی ہے کبھی بھی ہر بندے کے پاس 50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ پڑے ہونے چاہیے تاکہ جو ہے کسی مشکل وقت میں کام، دنیا میں قانون آنے چاہیے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس بھی نفلی عبادتیں
پھر رکھی ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں پر کل قیامت کو پوچھ تاچھ ہو گئی تو یہ چیزیں ہماری کیا ہو جائیں، کام آ جائیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں دعوت و تبلیغ سے، فرائض سے، تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو، جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نفلی عبادت میں لگیں، تو ہمیں بھی یہی قانون ہے کہ ہمیں بھی نفلی عبادت میں لگنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ سورۃ الانشراح میں نے آپ کے سامنے رکھی، باقی انشاءاللہ ہفتے